أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے صاحب شریعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق باتیں آ رہی تھیں۔ اس ہفتے کا موضوع انتخاب مساجد کی اہمیت، مساجد کی ضرورت اور مسجد میں باتوفیق بندے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب، ان امور سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، بلکہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مسجد ہے، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے مقدس، محترم، معظم اور بہترین جگہ مسجدیں، اور سب سے بدترین جگہ دنیا کے اعتبار سے بازار میں شور و غل ہوتا ہے، جھوٹ، فریب، دغا، ان ساری چیزوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ مسجد میں جب آتا ہے آدمی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ جتنی دیر مسجد میں قیام آدمی کا رہے گا، جب تک کہ مسجد میں آدمی رہے گا، اس وقت تک ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت تک بیت اللہ جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اور جس کی تعمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے ان کی تعمیر فرمائی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے تو سب سے پہلا کام جو کیا، آپ کے نزول اجلال کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا وہ قباء کے اندر مسجد کی تعمیر۔ معمار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے، جس کی پہلی اینٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا، دوسری اینٹ صدیق اکبر نے اپنے دستے مبارک سے، تیسری اینٹ فاروق اعظم، چوتھی اینٹ تیسری اینٹ فاروق اعظم، چوتھی اینٹ عثمان غنی، اور پانچویں اینٹ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاتھوں رکھا۔ اس مسجد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد محض تقوی کے اوپر، بنیاد رکھنے والی جو ہستی ہے وہ دنیا کی سب سے برگزیدہ ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے محترم ہے، سب سے معظم ہے۔ اس لیے اس مسجد کی بنیاد جو رکھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی۔ اس کے مقابلے میں کفاروں نے ایک مسجد بنوائی،
جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، وہ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایذا رسانی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے میٹنگیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 2 آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کی تعمیر یہ صرف مسلمانوں کے ذمے ہے اور مسلمانوں کا حق ہے، مشرکین مسجد کی تعمیر کرنے کے اہل نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اب تعمیر کے اندر چند چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز زمین۔ تو زمین کا مالک کون ہوتا ہے؟ زمین کا مالک دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوتا ہے زمین، مسجد کی زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے اندر دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدیں آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تخصیص بھی نہیں فرمائی کہ مسجد حرام اللہ کی ملکیت ہے، مسجد اقصی اللہ کی ملکیت ہے، مسجد نبوی اللہ کی ملکیت ہے، مسجد قباء اللہ کی ملکیت ہے، کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور تاکید در تاکید قوت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مسجد کی جتنی زمین ہے اس کا مالک براہ راست باری تعالی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک جگہ مسجد کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے، وہ زمین سے لے کر کے اور آسمان تک پوری کی پوری فضا مسجد کہلاتی ہے۔ اب اس کے اندر نہ تو اپنی دکان بنانا جائز ہے، نہ تو اپنا مکان بنانا جائز ہے، نہ تو کوئی کاروبار کے لیے کچھ اور بنانا جائز ہے۔ ملکیت اللہ کی ہو گئی مکمل طور پر۔ اب آگے اس کا کام کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اب دوسرا کام اس کے اندر یہ ہے کہ جب مسجد اللہ کی ملکیت ہے، مسجد کی زمین اللہ کی مکمل طور پر ملکیت میں ہے، تو اب اللہ کی ملکیت اور اللہ کے گھر میں آ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ حرم پاک کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی پکارا کرتے۔ اللہ نے یہاں صاف اعلان فرمایا وَلَا تَدْعُوا، ہرگز تم اللہ کے علاوہ کسی کو یہاں نہ پکارو۔ عجیب بات ہے، آپ تنہائی میں مسجد آئیں گے، تحیۃ الوضو پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، فرض پڑھیں، اور جب اللہ سے آپ دعا کریں گے مسجد میں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ صرف میرا ہے۔ ہر شخص اس کو آزما سکتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تنہائی میں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب تنہائی میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، اور خاص طور پر مسجد کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی ملکیت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے میزبان، اللہ میزبان ہے، آپ مہمان ہیں، اللہ صرف میرا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا، مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں۔ کون لوگ کریں گے مسجد کی تعمیر؟ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، بے شک مسجد کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کی تعمیر کون لوگ کریں گے؟ پہلے نمبر پر من آمن باللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا خود بخود آ گیا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ مسجد کی تعمیر کریں. اور مسجد کی تعمیر میں ساری چیزیں آ گئی، زمین سے لے کر کے اس کی کشیدہ کاری، تزئین کاری، اچھے سے اچھا بنانا. ایک وہ دور تھا دور نبوی، جب مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے، کھانے کے وعدے تھے، بلکہ کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، کفار مکہ کا قبضہ تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. لیکن جو زمین تھی وہ زمین دو یتیموں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ زمین پیش کی گئی بطور ہدیہ کے. اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ یتیم کو اس زمین کا معاوضہ دے کر کے اس سے زمین لی جائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جگہ مسجد کے لیے مختص کی جائے گی وہ زمین کسی سے ظلمن نہ لی گئی ہو، غصب نہ کی گئی ہو، کسی کا دل دکھا کر کے وہ زمین نہ لی گئی ہو. اگر غصب کی ہوئی ہے یا ظلمن لی ہوئی زمین ہے تو اس زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. کسی چند مشترک لوگوں کی زمین ہے، کسی ایک نے بھی اگر زمین دینے سے انکار کر دیا تو پھر وہاں مسجد بنانا جائز نہیں. مشترکہ زمین ہے، جتنے لوگ حصے دار ہیں ہر ایک کی رضامندی ضروری، کیونکہ یہ زمین کسی انسان کی ملکیت میں نہیں آ رہی ہے، یہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں زمین جا رہی ہے. تو پہلے کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر میں آگے بڑھیں گے؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ملے گا ان کو؟ من بنا، اللہ کے نبی کی زبانی، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ. بعض روایتوں کے اندر ہے مثلہ فی الجنہ، بعض روایتوں کے اندر ہے اوسع منہ، بعض روایتوں کے اندر ہے افضل منہ. تینوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اسی طرح کا ایک گھر اس کو بنا کر کے دے گا. دوسری روایت کا حاصل یہ ہے کہ اس سے کشادہ گھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بنا کر کے دے گا. اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ مسجد جو اس نے بنوائی ہے اس سے افضل گھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بنا کر کے. مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، ہم بھی اللہ کے محتاج، ہر چیز میں اللہ کے محتاج، جب چاہے وہ قرض کرے، ساری چیزیں اللہ کی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ میرے بندے میں نے جو تمہیں مال دیا ہے اس سے خرچ کرو، مسجد بناؤ. یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم نے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ اور اپنی بزنس کے بلبوتے پہ مال کمایا ہے. مال میرا دیا ہوا ہے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خریدا ہے میں نے تم کو جنت کے بدلے میں. مال بھی تمہارا نہیں ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنے مال کا مالک تھا. جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی جائیداد کا مالک تھا. کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے اوپر جنت میں گھر دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. اب تعمیر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی پوری مسجد بنائے، اور چندہ مانگنے کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ کسی ایک ہی آدمی کو پورا بوجھ ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موقع پر چندے کا اعلان فرماتے تھے تو صدیق اکبر بھی مجمع کے اندر ہوتے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی مجمع کے اندر ہوتے تھے. جب صدیق اکبر گھر کا پورا سامان لائے تو اللہ کے نبی نے لے لیا، دیگر صحابہ کرام جب پورا سامان لائے تو واپس کر دیا. صدیق اکبر کے ایمان میں اور دیگر صحابہ کرام کے ایمان میں فرق ہے. صدیق اکبر اپنا سب کچھ لٹا کر کے خوش ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ جانتے تھے کہ دیگر جو مسلمان ہیں ان کی ایمانی کیفیت یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لٹا دیں گے بعد میں چل کر کے ان کو تکلیف ہوگی.
اور صدیق اکبر کو جو تکلیف ہوگی وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے پر ہر حال میں راضی. اس لیے صدیق اکبر کا سارا اثاثہ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا ہے، دیگر صحابہ کرام کا قبول نہیں فرمایا. پھر یہ ہے کہ مسجد کا جو نظام ہے اور اس کا جو انتظام ہے یہ عمومی مسلمانوں کے اوپر تقسیم کر دیا گیا. بعض بزرگوں نے یہ کہا، یہ لکھا اور یہ بیان بھی کیا ہے کہ مسجد کے لیے اللہ کے گھر میں عام مسلمانوں سے مسجد کی تعمیر کے لیے مانگنے کی ضرورت پڑے، یہ بھی بہت بری بات ہے. جو مصلی بندے مسجد کے اندر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لائٹ بل کی ضرورت ہے، مسجد کے اندر گاہے بگاہے مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، مسجدوں کے اندر تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی سہولیات ہوتی ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر مصلی کو یہ چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کے اندر بلا مانگے دے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور دینے میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. بخاری شریف کی سب سے پہلی جو روایت ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. عالیشان مسجد بنوا دی ہزاروں کروڑ کی، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا تاجر کہیں گے اور بڑا نام ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ایسی مسجد بنانے. مسجد کے اندر موٹی رقم دے دی اس نیت سے کہ میرا نام ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. ایک غریب آدمی جو 100 روپے چپکے سے دیتا ہے، صرف للہ دیتا ہے، اس کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی ہے جو بیان سے باہر. تو اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. مسجد کا مقصد پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. اور دور نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور مسجد نبوی کا جو عمل تھا، مسجد نبوی کے اندر دارالعلوم بھی تھا جس کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کی حدیث کے دارالعسکر بھی تھا، فوجی چھاونی بھی مسجد نبوی کے اندر ہی تھی. اسی طریقے سے قید خانہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی تھا. فوج کی روانگی کا سارا انتظام بلکہ سارا ملک کا نظام مسجد نبوی سے چلتا. وسعت ہوئی، ہر چیز، ہر شعبہ الگ الگ کر دیا. پھر اور وسعت ہوئی دور عثمانی میں. اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبوی جو بنی تھی بالکل سادے انداز میں بنی تھی. اوپر کھجور کے چھجے اور کھجور کے درختوں کے کھمبے، اسی شکل کی مسجد اللہ کے نبی نے تعمیر فرمائی. اور فرمایا کہ مسجد کے اندر نقش و نگار کم سے کم ہو، تاکہ نمازی بندے جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد کے نقش و نگار میں گم ہو کر کے نماز کے خشوع و خضوع کو نہ کھولے. سادگی مطلوب ہے مسجد کے اندر، نقش و نگار سے ہو. دور عثمانی آیا، دور فاروقی کے اندر مسجد کی توسیع ہوئی، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی کی جو مسجد بنی ہوئی تھی اسی حیت پر رکھی. لیکن جب زمانہ آگے کی طرف چلا، صاحب در مختار نے، صاحب البحر الرائق نے اور بڑے بڑے اکابر نے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جب لوگ اپنے گھروں کو بہت عمدہ قسم کے بنانے لگے، اپنے گھروں کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ قالین لگانے لگے، اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر لگانے لگے، اعلیٰ نقش و نگار کرنے لگے، تو یہ بات نامناسب ہے کہ مسجد کو خستہ حال پر چھوڑ دیا جائے. اور مینار اور گنبد اسی وجہ سے ایجاد ہوا کہ اس کی وجہ سے مسجد کی جو اونچائی ہے اور مسجد کی جو ہائٹ ہے وہ عام لوگوں کے گھروں سے زیادہ ہو. ایک صحابی نے مسجد سے اونچا اپنا مکان بنا لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ یہ مکان کس کا ہے. وہ صحابی آئے اور دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے. پھوڑا لیا اور توڑنا شروع کر دیا. یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ اللہ کے نبی سے جا کر کے پوچھوں. یہ ان کا ایمانی جذبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، مسجد کی تعمیر کرنے والے تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اجتماعی شکل بنائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کا جتنا حصہ ہے تمام حصوں میں سے کہیں بھی تم نماز ادا کرو میری امت کے لیے یہ جائز ہے، لیکن مسجد کا جو انتظام کیا گیا پورا محلہ سمٹ کر کے ایک مسجد کے اندر پنجگانہ وقت میں آ جائے تاکہ مسلمانوں کا اجتماع اور مسلمانوں کا اتحاد قلوب باقی رہے۔ جب پانچ وقت میں بندے ملیں گے کندھے سے کندھے ملا کر کے تو دل سے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دے گا، قوت کو بڑھا دے گا، طاقت کو بڑھا دے گا، مسلمانوں کی حیت کو کفار کے اوپر غالب کر دے گا۔ پھر جمعہ کا نظام رکھا گیا کہ جامع مسجد ہو، پھر عید کا نظام رکھا گیا کہ عیدین کے اندر مسلمان بستی سے باہر جا کر کے اور پوری بستی کے لوگ ایک یکجا اکٹھا ہو کر کے نماز ادا کریں۔ یہ سب اسلامی نظام ہے۔ فرمایا کہ چوتھا کام یہ کرتے ہیں وہ آتَ الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ آیت لگتا ہے کہ خاص طور پر جو مسجد کے انتظامی امور سنبھالنے والے ہیں ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اب مسجد کے جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہی لوگ ہوں گے، لیکن جو لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے وہ تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ تعمیر میں آگے بڑھیں گے ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ جو بھی اجتماعی کام دنیا کے اندر ہے، جو بھی لے کر کے اٹھا ہے اور جو بھی آگے بڑھا ہے اس کے اندر، چاہے وہ مدرسے کا نظام ہو، چاہے وہ خانقاہ کا نظام ہو، چاہے وہ مسجدوں کا نظام ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا نظام ہو، ہر کوئی جب پہلی مرتبہ آگے بڑھا ہے اس میں تو اس کے اوپر تنقیدیں ہوئی ہوگی۔ جب چند لوگ چندہ دینے والے ہوں گے اور پیسے لگانے والے ہوں گے تو ہر ایک کی مرضی کے مطابق ظاہر سی بات ہے کہ کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو بندے اخلاص کے اندر ڈوبے ہوئے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے نظام کو سنبھالے ہوئے، ان کے متعلق فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جب تمہارا دل صاف ہے، تمہاری نیت صاف ہے، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت درست ہے منزل آسان، نیت درست نہیں ہے منزل کٹھن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تعمیر کرنے والے ہیں، مسجد کی عمارتوں کو بنانے والے ہیں، اب عمارت کے اندر یہ ساری چیزیں، اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے اسی آیت کے ذیل میں کہ مسجد کا منتظم کوئی کافر نہیں ہو سکتا، مسجد کا متولی یا مسجد کا ٹرسٹی کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ لکھا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی کافر مسجد کا منتظم ہو یا متولی ہو تو مسلمان چاہیں گے نماز پڑھے، وہ چاہیں گے کہ بھجن ہو، کیونکہ ذمہ دار وہ بھی ہے۔ اس لیے اوپر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصراحت یہ ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مسجد کی تعمیر کرنے والے مشرکین ہو ہی نہیں سکتے اور وہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی، اجازت دی ان صفات کے ساتھ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ مسجد بنانے میں شہروں کے اندر حالات بھی آتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں، ان تمام کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا خوشخبری سنائی؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نواز دیں۔ اب مسجد کی تعمیر میں جو 1 روپیہ لگائے گا اپنی حیثیت کے مطابق اس کا بھی ثواب، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔
جو 1 کروڑ لگائے گا، 1 کروڑ کی حیثیت ہے وہ لگائے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اب مسجد کی تعمیر اور مسجد کا انتظام، اس کے اندر چند چیزیں آتی ہیں۔ مسجد کے آداب میں مفسرین نے 15 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک، مسجد کی زمین کا مسئلہ سب سے پہلے، دوسری چیز اس کے در و دیوار کا مسئلہ، اور تیسری چیز اس کی تزئین کاری کا مسئلہ، اور چوتھی چیز اس کے مستقل انتظام کا مسئلہ۔ تزئین کاری اور نقش و نگار کے متعلق میں نے بتایا آپ کو کہ بعد کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جب گھر اچھے بننے لگے تو مسجد کو خوبصورت بناؤ اور مسجد کو اچھے سے عمدہ بناؤ، تاکہ مسجد کے اندر آ کر کے لوگوں کو گھروں سے اچھا معلوم، مسجد کے اندر آئیں، سکون ملے، راحت ملے، اور لگے کہ مسجد کے اندر اگر ہم 10 منٹ کے لیے آئے ہیں تو 15 منٹ بیٹھنے کا دل کرے، 15 منٹ کے لیے آئے ہیں تو 20 منٹ بیٹھنے کو جی چاہے۔ مسجد سے کبھی دل بھرے نہیں۔ گھر کے اندر آدمی 24 گھنٹہ رہتا ہے، باہر جاتا ہے دل بہلانے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آداب میں یہ رکھا کہ مسجد کے اندر آ کر کے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو دعا مشہور ہے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، پہلا ادب یہ۔ لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جو لوگ ذکر و تلاوت میں مشغول ہیں یا نفلی عبادت کے اندر مشغول ہے ان کو سلام نہ کرے۔ اگر سارے کے سارے لوگ نفلی عبادت کے اندر مشغول ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر سلامتی ہو اے اللہ اور نیک لوگوں کے اوپر سلامتی۔ دوسرا کام یہ کرے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا حق ہے، ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت آدمی تحیت المسجد پڑھے، یہ مسجد کا حق ہے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تیسری ادب میں یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کی باتیں نہ کریں۔ البتہ اگر رمضان میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے، مسجد کے اندر آ کر کے خرید و فروخت کی باتیں نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار ہے، آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہتھیار لائسنس لے کر کے رکھے رہتے ہیں، تو اس کو چھپا کر کے رکھے، مسجد کے اندر اس کو نکالنے کی اجازت نہیں۔ پہلے زمانے کے اندر تیر تلوار ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہتھیار کسی کو مسجد کے اندر نکالنے کی اجازت نہیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ گم شدہ چیزوں کا مسجد کے اندر اعلان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرے تم یہ کہہ دو کہ اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے۔ اولاً تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہو کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں سے کوئی چیز غائب ہی نہ ہو۔ ایک وہ دور تھا، حضرت اقدس مولانا سید محمد طلحہ صاحب نے سنایا کہ جب ڈاکیا ڈاک لے کر کے مسلم محلے کے اندر آتا تھا تو سائیکل سے آیا کرتا تھا یا پیدل آیا کرتا تھا، تو سائیکل کے اندر جب مسلم محلے کے اندر ڈاکیا آتا تھا تو تالا نہیں لگاتا۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی تم تالا کیوں نہیں لگاتے؟ تو ڈاکیا اس وقت کا کہتا تھا کہ یہ میوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا محلہ، غیر بھی مسلمانوں کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے۔ آج کل مسجد کے اندر سے چپل چوری، مسجد کے اندر سے لائٹ چوری، مسجد کے ٹوائلٹ میں سے نل چوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر۔ 5، اسی طریقے سے چھٹا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اپنی آواز کو پست رکھے، اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر آئے تو دنیا کی باتیں نہ کرے، صرف اور صرف دین کی بات، سیکھنے سکھانے کی بات۔ 8واں ادب یہ ہے کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ میں کوئی اگر پہلے سے بیٹھا ہے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ابھی ایک ویڈیو آئی سعودی عرب سے
کہ جو وہاں کا پرنس ہے، بادشاہ ہے، اس کے بغل میں ایک عام آدمی بیٹھ گیا تو سیکورٹی گارڈ اس کو ہٹانے لگے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، اس کو بیٹھنے. یہ ہے اسلام کی شان اور اسلام کا امتیاز. جو جہاں مسجد کے اندر بیٹھ گیا اس کو اب اٹھانے کی اجازت نہیں. کیا آپ جھگڑا کرے کہ یہ میری جگہ متعین ہے؟ ادھر تو نہیں، ساؤتھ کے علاقے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ متعین کر لیتے ہیں، چاہے کوئی بھی آ کر کے امام یا مؤذن بھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا دے. یہ میری جگہ متعین ہے، میں 15 سال سے یہیں پہ نماز پڑھتا. یہ بالکل ناجائز. نواں ادب یہ ہے کہ صف میں بلا وجہ گھس کر کے تنگی پیدا نہ کرے. صف میں اگر جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے صف میں رہیں. 10واں ادب یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یہ بڑی اہم بات ہے. نمازی سے آگے کے گزرنے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا گناہ اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے تو وہ قیامت تک کھڑا رہے گا اور نمازی کے آگے سے گزرے گا. اس میں بھی بڑی لاپرواہی ہو. 11واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں تھوکے نہ، یا مسجد کے اندر ناک صاف نہ کرے. وہ جو خانے بنے رہتے ہیں ادھر جا کر کے ناک صاف، بلا وجہ کھکھارنا یا ناک صاف کرنے کی حیت بنانا، یہ سب مسجد کے اندر کرنا مکروہ. اسی طریقے سے 12واں ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر انگلیاں نہ چٹکھائے. بعض لوگ انگلیاں بہت چٹکھاتے ہیں، یہ کرنا مسجد کے اندر مکروہ. اور یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے نیک اعمال بالکل ختم ہو جاتے ہیں یہ سب کرنے سے. 13واں ادب یہ ہے کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیلے نہ. کبھی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرنا، کبھی بدن کے اوپر ہاتھ پھیرنا، کبھی کپڑے کے دامن سے کھیلنا، یہ چیزیں مسجد کے اندر مکروہ. 14واں ادب یہ ہے کہ چھوٹے بچے، ایسے بچے جو سمجھدار نہ ہو، جو ہوش و حواس میں نہ ہو، پیشاب پخانہ کرتے تھے یا مجنون ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں. اور 15واں اور آخری ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب تک رہے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے اور ذکر اللہ میں مشغول رہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ 15 ادب کا جو لحاظ کیا وہ مسجد کی رعایت کر گیا، اور امید ہے کہ ان آداب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم کا مستحق بنائے گا اور ثواب کا ذخیرہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا